جادوگر بنگالی بابا بیٹھ کے یہاں پہ عملیات کر کر کے مردے اور کھیڑ کے ان کی ہڈیوں کے ساتھ اور گندے کام کرتا ہے نا, وہ بھی ایکچولی میں اذکار کر رہا ہوتا ہے, پتہ ہے نا آپ کو, وہ شیطان کے اذکار کرتا ہے, اس کی عملیات بھی ویسے ہی ہوتے ہیں, خود بھی گندا ہوتا ہے, اللہ کے خلاف کام کرنا مست ہوتا ہے جادوگر کے لیے, ٹھیک ہے, الٹے کلمے, الٹے قرآن, الٹی نمازیں پڑھنا, یہ گندے کام کرتے ہیں. اچانک جیسے کہتے صحابی کہتے جیسے ہی میں نے خنجر نکالا ہے نا, اچانک بستر سے اٹھ گیا اور شیطانی کلمے پڑھنے شروع کر دی. تو ہاں لٹرلی میں آپ کو اس کی آیت سناتے ہیں. اس کی صورت ہے الاجناس مل اجناس وما ادراک مل اجناس. عقل اور سر کے بیچ میں نا کمبل آ گیا اس کا. وہ کمبل کیا ہے؟ وہ کمبل ہے جو وہ بڑے بوڑھے جو کہہ گئے بس وہی صحیح ہے. لوگوں پہ شیطان آتا ہے, شیطان پہ ہماری پچھلی نسلوں کے مسلمان آئے ہیں بقد. I am very excited for this episode. بہت کم لوگوں کو موقع ملتا ہے ان لوگوں سے بات کرنے کا جو کہ آپ کی انسپریشن ہوتے ہیں, جنہیں آپ ایڈمائر کرتے ہیں. I think میں بہت لکی ہوں کہ اپرچونیٹی مجھے ملی ہے اور ساحل ادیم صاحب کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا ہے. یہ پوڈ کاسٹ آئی ہوپ تمہارے لیے بھی اتنا ہی فائدہ مند ہو جتنا میرے لیے تھا. تو ہم دیر نہیں کرتے اور چلتے ہیں پوڈ کاسٹ کی طرف. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ وظیفے کیا ہیں؟ لوگوں کی جو خواہشیں ہوتی ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے وظیفے, وہ والے وظیفے جو سنت سے ثابت بھی نہیں ہے, جیسے 1.25 دفعہ درود شریف پڑھنے کا, کہ 1.25 دفعہ پڑھ لو اور کام پورا ہو جائے گا. ایک کوانٹٹی خود ہی بنا لیتے ہیں, پھر اس کو پڑھنے لگ پڑتے ہیں, اور پھر اگر آپ انہیں کریکشن کرو یا آپ ان سے کہو کہ اس کا مجھے کوئی ریفرنس دو, تو ان کے پاس نہیں ہوتا. تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ مطلب درود شریف کو یا پھر آیات کو کام پورا کرنے کا ٹول بنا لیا ہے ہم لوگوں نے. نا کتنی عمر ہو گئی آپ کی؟ میں 28. پاکستانی یوتھ اگر وظیفے کو اس طریقے سے دیکھ رہے جیسے ہماری نانیوں نے دیکھے تھے نا, پھر تو مسئلہ ہے. ذکر جو ہے نا, ذکر افضل الذکر لا الہ الا اللہ حدیث ہے, وافضل الدعاء الحمدللہ, یہ حدیث ہے, ٹھیک ہے. اب پیچھے کوئی وظیفہ رہ نہیں گیا. اب بتائیں کہ وظیفہ ہتھیار کے طور پہ استعمال ہوتا ہے نا دنیا میں, پتہ نا آپ کو اس بات کا؟ کیا مطلب میں یہ بول رہی ہوں کہ اپنی دعائیں پوری کروانے کے لیے جو ہم ایز اے ٹول یوز کر رہے ہوتے ہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں. ہاں ہتھیار نا, ٹھیک ہے, جو بھی ہے, کسی معاملے کو ختم کرنا ہو یا اپنی چاہت کا کوئی معاملہ بنانا ہو, کوئی خواہش پوری کرانی ہو, دعا پوری کرانی ہو, تو وہ والا وظیفہ جو ہے نا, وہ اس کی اتنی کوئی میک بولتے ہیں انگریزی میں, میک قسم کی کچھ ایگزامپلز ہیں صحابہ سے, ورنہ ذکر کا کام یہ نہیں تھا اسلام میں. اسلام میں ذکر کا کام کچھ اور ہے, بس یہ یاد رکھیے گا. بس کلینزنگ دا سول, کلینزنگ یور سسٹم, یہ ہے اصل میں ذکر کا کام. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے میں نا کافی کثافتیں آ جاتی ہیں ہمارے معاملات میں, اور ایسی آ جاتی ہیں کہ میں آپ کو کیا تفصیل بتاؤں اس کی. یہ سوال جو ہے نا, یہ ایک سیپریٹ سیشن مانگتا ہے, کیونکہ اس کے پیچھے پھر وہ سائنس میں آپ کو کھول دوں گا کہ جس میں آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ذکر کر کیا رہا ہوتا ہے. اس کی سائنس ہے پوری, آپ کو میں فزکس کے تھرو بتا دوں گا ذکر کر کیا رہا ہوتا ہے. بیکاز ذکر جو ہے نا, اچھا آپ جس کو وظیفہ بول رہی ہیں نا, اصل میں اس کو ذکر کی کیٹیگری میں رکھیں گی تو آپ کو وظیفے کا بھی ہتھیار نیوکلیئر بم بن جائے گا, سمجھ رہے ہیں؟ تو نیوکلیئر بم کا مطلب پتہ نہیں, ایک بندے کے بعد نیوکلیئر ٹیکنالوجی اور وہ بیٹھ کے چھوٹی چھوٹی مکھیوں سے پریشان ہو رہا ہو, چھوٹے چھوٹے معاملات, تو پھر تو مسئلہ اس کے ساتھ ہے نا, اس کو کانسیپٹس نہیں کلیئر, اس کو یہی نہیں پتا کتنی بڑی مشین اس کے پاس آ گئی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ جو وظیفہ ہے نا, وظیفہ, وہ لفظ اور اس کی نفسیات اتنی پست کر دی گئی ہیں نا پاکستانی آنٹیوں نے, انکل نے, کہ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ اتنا بڑا ہتھیار تھا یہ, کہ اس کے تھرو کائنات کے رستے کھل جانے تھے, لٹرلی اصلی والے کائنات کے. یہ میں اس لیے کہا الگ سے سیشن کرنا پڑے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو لفظ ذکر ہے نا, ذکر, وہ سمجھ لیا, وظیفہ بھی اصل میں اذکار ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے 28 سال کی عمر میں کوئی وظیفہ کیا ہے بتائیں؟
میری نہیں، کوئی کام پورا کرنے کے لیے تو نہیں، لیکن وہ جو سونے سے پہلے کے اذکار ہوتے ہیں، وہ جو ریگولر اذکار ہوتے ہیں وہ لیکن کسی کوئی چیز پوری کرنے کے لیے تو بالکل بھی نہیں. ہاں نا، تو وہ وظیفہ تھوڑی ہوتا ہے ثنا. یو اینڈ آئی بوتھ نو کہ وظیفہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وظیفہ اصل میں منت ہوتی ہے پاکستان میں. پاکستان میں اوکے، ہوتی ہے نا. میں سچ میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس کا کچھ ہے کہ نہیں، ہم لوگ اس کو مس یوز کر رہے ہیں. ہے نا. ذکر کے امبریلا میں لائیں گی تو پھر میں بتاؤں گا نا کیا چیز ہے. پھر تو نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے. مگر وظیفہ ہم نے کیا رکھا ہوا ہے کہ بچہ پاس ہو جائے گا یا شادی ہو جائے گی یا بیٹا پیدا ہوگا. بھی بہت سنو کہ کیوں وظیفے کیا کس کام کے لیے. میں نے کہا نا نیوکلیر بم رکھ کے مکھیاں مار رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے، ٹینک سے مکھی تو نہیں ماری جاتی نا. سو مر جاتی ہے، اس سے بھی فکر نہیں کریں، مر تو جاتی ہے نا. کوئی سوچنے پہ آئے گا تو کہے گا ہاں تو مکھی مارنی تو میری مرضی، میں پستول سے یا ٹینک کا گولا چلا دوں. میرا تو کام تھا، میرے پاس تو بس ٹینک ہی ہے. کچھ آنٹی آئیں گی آپ کے پاس، کہیں گی بھائی ہم اور کیا کریں، ہم کوئی مرد تھوڑی، ہمیں مسلس تھوڑی ملے ہیں، کوئی فائنینشیل سوشل پولیٹیکل پاور نہیں ملی ہوئی، تو ہم وظیفے کر کے بندے مارتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے. ہاں ہاں بالکل. سو اٹس این اینگل. میں وہ بتا رہا ہوں کہ بہت ہی بڑی طاقت ہے اذکار کی، اور اس کے پیچھے کچھ اصول ہیں، بس یاد رکھیے گا. اور وہ اصول سائنس کو بھی پتہ ہے. سائنس ابھی نہ کچھ پیٹنٹس ہوئی ہیں، ٹیکنالوجی ابھی پیٹنٹ ہوئی ہیں کچھ ٹیکنالوجیز غیر مسلم سائنٹسٹ نے کرائی ہیں بیسڈ آن اینشنٹ ہسٹوریکل ایویڈنسز دے فاؤنڈ تھرو دا ٹیکنالوجی آف ساؤنڈ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. یہ سیشن آپ نے ویڈیو ریلیز کرنی ہے دنیا کے سامنے. ہاں جی، پر آپ کہیں گے تو میں کاٹ دوں گی، میں اس کو ایڈٹ آؤٹ کر دوں گی. نہیں وہ کارڈ بے شک ریلیز کر دیں، مگر اس کی نا مجھے پھر اب لیمن ٹرانسلیشن کس لیول پہ کروں، اب یہ ایک اصلی سوال ہے نا. ورنہ فتوے لگ جانے آپ پہ بھی میرے پہ بھی کہ یہ کیا کہانیاں شروع کر دی. دیکھیں میری جو آڈینس ہے نا وہ میری طرح کی بہت ڈمب ہے، تو آپ بہت ایزی کر کے بتائیں. اوکے، میں ایزیسٹ طریقہ بتاتا ہوں. جو قرآن ہے نا، قرآن یہ اصل میں اس کے اندر اتنے خزانے ہیں کہ مجھ جیسا عام آدمی کبھی بھی نہیں بیان ہی نہیں کر سکتا کہ کتنے خزانے. ایک خزانے کی قسم پکڑ لیں تو میں یہ بھی نہیں بیان کر سکتا کہ اس خزانے کے کتنے انبار ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات، یہ اصول بس یہ آپ کے ذہن میں بٹھا لیں کہ میں جو کچھ ہی بولوں گا اس سے متناہی طور پہ زیادہ علوم قرآن پاک میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مت سمجھیے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں اچھا تو قرآن پاک اس طرح ہے. تو میں کہوں گا نا قرآن ایک ٹیکنالوجی کتاب ہے، تو وہ آپ کا ذہن نفسیات میں جو ٹیکنالوجی سمجھ چکا ہے نا، اس سے کئی گنا زیادہ قسم کی ٹیکنالوجی اور کئی زیادہ گہری نالج قرآن پاک میں ہے. ٹھیک ہے، مگر اب یہ جملہ اس لیے آپ تیار کر رہا ہوں آپ کے ذہن کو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن ایک ٹیکنالوجی کی کتاب ہے. اب قرآن پاک عربی میں آئی ہے، عربی کے خاص اصول ہیں، جن اصولوں کے اوپر عربی کا جو ہے نا بیانیہ آپ نے اپنے ذہن کے اندر فٹ کرنا ہے. ان کی جو اعراب کی تجوید کے جو اصول ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. اگر وہ اعراب تجوید اس کے صرف نحو پورے آپ نے رکھے ہوئے ہیں اور پھر آپ ذکر شروع کرتے ہیں، اور پھر جس طریقے سے ذکر کرنے کا حق ہے اسی طریقے سے ذکر کرتے ہیں نا کہ آپ اپنے باقی کے معاملات بھی درست کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر فار ایگزامپل آپ فرض ہی نہیں پورے کرتے اور آپ تسبیحات کرتے ہیں تو کام تو نہیں ہونے والا. سمجھ رہے، بینک اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہے مگر چیک بڑا اچھا لکھا ہوا ہے، صحیح اعراب کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو پیسے تو نہیں نکلیں گے نا. بالکل نہیں. تو فرائض پورے کرنے بہت ضروری ہیں سنا. اوکے، فرائض آپ کے پورے ہوں، اور فرائض والے نہیں جو پاکستانی ورژن کے فرائض ہیں کہ میں جی 5 وقت نماز پوری کرتا ہوں، تو روزے میں نے رکھے ہوئے ہیں، تو میں زکوٰۃ بھی دے رہی ہوں. اور بھی بڑے فرائض ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، جو کہ ہم پورے ہی نہیں کرتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہی فرائض ہیں، اور یہ فرائض پورے کرتے ہیں تو بڑے بڑے فرائض مس ہو جاتے ہیں ہم سے. یہ بھی فرائض ہیں، اس میں کچھ شک میں. جیسے نماز نہیں پڑھی وہ اسلام کا کیا لگتا ہے. ٹھیک ہے، سو جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، اپنے تمام تر اخلاق کے معاملات درست رکھے میں اس نے، اس کے بعد دیکھتا ہے کہ وہ اسلام کی کسی مشین کا حصے دار ہے. اگر وہ اسلام کی بڑی مشین کا کوئی پرزہ ہے نا، اصلی مشین کا پرزہ ہے،
اسلام پوری دنیا پہ انتظام کرنے والی مشین ہے. اگر اس مشین کا وہ پرزہ ہے اور پرزہ صحیح چل رہا ہے تو مشین کو فائدہ دے رہا ہے. کونوا انصار اللہ کا کیا مطلب ہے؟ بن جا اللہ کا مددگار. اللہ کو مدد کی ضرورت ہے؟ نہیں. اللہ ہمارا اللہ اس سمد ہے, اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بتایا تھا کہ اسلام نافذ کرنے کی مشین ہے, اس کا نام ہے نے انسان رکھا, بنی نوع انسان. اسلام کو نافذ کرو دنیا کے اندر, ایسا سسٹم لوگوں کے اندر ہم آہنگی ہے, ہارمنی کے اندر آئیں, انصاف رحم کا معاملہ پوری طریقے سے چل رہا ہو, لوگ اللہ تک پہنچ رہے ہوں. ٹھیک ہے, سو آپ اس مشین کے اگر حصے دار ہیں تو آپ فرائض پورے کر رہے ہیں. آپ سمجھ رہی میری بات؟ بالکل. تو جو یہ بیسک امور ہے نا, میرٹ ہے, جو نماز کلمہ روزہ زکوٰۃ حج, تو یہ تو میرٹ ہے ہمارا, اس کے یہ تو کر کے ہم اسلام میں انٹر ہو رہتے ہیں. مگر اسلام میں انٹر ہوتے ہی کام کرنا پڑتا ہے نا. تو جب بھی آپ کو کہنا یار یہ ساحل میاں جو ہے نا یہ کوئی نئی باتیں بتا رہے ہیں, اسلام 5 بنیاد. اب بنیاد تو نہیں ہوتی نا بلڈنگ کی بنیاد کو بنیاد کسی وجہ سے کہا جاتا ہے, اور بلڈنگ اور عمارت کسی وجہ سے عمارت کہا جاتا ہے. اسلام پوری ایک عالی شان عمارت ہے, اس کی بنیاد واقعی یہ 5 چیزیں, مگر خالی بنیاد بنا کے میں نے کیا کرنا ہے؟ مجھے تو سردی گرمی سے نہیں بچا سکے گی بنیاد, پورے تو خالی بیسکس جو ہے نا جو وہ نہیں پوری ہو رہی, خالی بنیاد لگا کے بیٹھ گیا ہوں میں, مجھے پورا کا پورا انتظام کرنا ہے, اس کو نام اسلام ہے. سو آپ اگر وہ دیوار نہیں بن رہی, چھت نہیں بن رہی, آپ اس عمارت کی جو اسٹرکچرل انٹیگریٹی کا حصہ نہیں بن رہی, تو خالی بنیاد پوری کر رہی ہیں آپ, تو پھر آپ مسئلے میں ہیں. بنیاد تو ویل چیئر پہ بیٹھی ہوئی آنٹی بھی پوری کر سکتی ہے سنا, 95 ایئر اولڈ. آپ میں اور ویل چیئر والی آنٹی کا اسلام ایک جیسا تو نہیں ہو سکتا نا سنا, یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. کلمہ جی ویل چیئر پہ بزرگ معذور آنٹی بھی پڑھ سکتی ہے اور سنا بھی پڑھ سکتی ہے. نماز جی ہاں ویل چیئر پہ بزرگ معذور آنٹی بھی پڑھ سکتی ہے اور سنا 28 سال کی بھی پڑھ سکتی ہے. زکوٰۃ وہ بھی دے سکتی ہے, حج وہ بھی کر سکتی ہے. آپ مجھے بتائیں پھر آپ میں اور اس کے اسلام میں کیا فرق ہو؟ ہمیں کیوں اللہ نے طاقت دی؟ آپ کو پتا ہے نا سنا, آپ سے اور میرے سے پہلا سوال قیامت والے دن کیا ہونا ہے؟ جوانی کہاں گزاری؟ جب اللہ نے تجھے طاقت دی تھی سنا, ابھی 28 سال کی سنا نے کیا کیا, یہ پہلا سوال ہونا اس وقت جو آپ کر رہی ہیں. مجھے نہیں پتا آپ کا انفلوئنس کتنا ہے, مگر اگر 10 بندے بھی ہیں نا تو پہلا سوال انہیں 10 بندوں کا, طاقت کدھر تجھے طاقت دی تھی؟ جوانی طاقت کو کہتے ہیں نا, اور کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, سو کدھر صرف کر دی تم نے طاقت؟ نبی اسلام نے کہا بہترین عبادت جوانی کی عبادت ہے, اور ہمیں عبادت کا مطلب ہی غلط بتا دیا کہ بس صرف نماز پڑھنا عبادت ہے. ٹھیک ہے, عبادت اس عمارت کو بنانا ہے, اسلام کی عمارت کو بنانا ہے جس میں پوری دنیا آ کے رہے گی, وہ پورا کا پورا ہاسٹل سسٹم سمجھ رہے, جس میں ایجوکیشن کی لائبریریز بھی ہیں اور رہنے کے انتظامات, یہ پوری عمارت ہے, یہ پورا کا پورا سسٹم ہے. سو یہ آپ ان فرائض کو سمجھ جائیں گے نا جب آپ, کہ آپ عمارت کی دیوار ہیں یا چھت ہیں یا کھانے کے امور ہیں یا پینے کے امور ہیں, پڑھنے کے امور ہیں, کہیں نہ کچھ تو حصہ ہے نا اسلام کا حصہ بن رہی ہیں. ٹھیک ہے, تب جا کے شروع ہوتے ہیں اذکار کی اگلی منزل. اذکار ہے, آپ سمجھیں آپ بات کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے فرض چھوڑے ہوئے نا تو ذکر سے کچھ نہیں ہونے والا. اگر آپ فرائض پورے کر رہی ہیں اور آپ بگر سسٹم اور بگر پرپس کے ساتھ اٹیچ ہیں, اور روز آپ کو پتا ہوتا ہے میں کون سا پرزا ہوں اور میرے چلنے سے مشین میں کیا افادیت آتی, تب آپ ذکر کرتی ہیں تو نیوکلیئر ریئیکٹر شروع ہو جاتے ہیں. اور تب میں بتاؤں گا وہ والے اصول پورے کرنے ہیں کہ آپ کی تجوید درست ہو, ٹائمنگ درست ہو, آپ کی جیسے فار ایگزامپل میں کیا آپ کو اتنی مثالیں دوں گا, آپ کو کانسیپٹ سمجھ آ گیا. اب جب صحابہ اذکار کرتے تھے نا تو وہ مشنریز تھے, وہ اسلام کے ایک صحابی اسلام تھا, ایک صحابی اسلام تھا. وہ جب ذکر کرتے تھے نا وہ پوری عمارت تھا, وہ بندہ رضی اللہ عنہ, وہ جب ذکر کرتے تھے تو وہ دنیا ہل جاتی تھی, لٹرلی دنیا ہل جاتی تھی, لائک پولیٹیکل سسٹم ہل جاتے تھے, طاقتیں ختم ہوتی تھیں, ان کی طاقتیں ختم ہوتی تھیں, ان کے اندر میوٹنی شروع ہوتی تھی. طاقتیں ختم ہونے کا یہ مطلب ہے یہاں پہ ذکر ہوتا تھا تو اللہ کا ذکر. ٹھیک ہے, تو یہ سمجھ لیں کہ جتنا ایک عام سا 2 نمبر مگر اصلی جادوگر بنگالی بابا بیٹھ کے یہاں پہ عملیات کر کے مردے اور کھیڑ کے ان کی ہڈیوں کے ساتھ اور گندے کام کرتا ہے نا, ٹھیک ہے, وہ بھی ایکچولی میں اذکار کر رہا ہوتا ہے. پتہ ہے نا آپ کو,
وہ شیطان کے اذکار کرتے ہیں, اس کے عملیات بھی ویسے ہی ہوتے ہیں, خود بھی گندا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اللہ کے خلاف کام کرنا مست ہوتا ہے جادوگر کے لیے, ٹھیک ہے, الٹے کلمے, الٹے قرآن, الٹی نمازیں پڑھنا, یہ گندے کام کرتے ہیں. میں آپ کو کیا تفصیل بتاؤں, ذرا گوگل کیجیے گا, میں نے تو کافی سارے جادوگروں کے انٹرویو لیے ہیں کہ آپ کی ٹیکنیکس کیا ہیں بھائی, تو پتہ چلا ٹیکنالوجی وہی استعمال ہو رہی ہے, ٹیکنالوجی وہی استعمال ہو رہی ہے, مگر ایٹم بم ہے, نیوکلیر ریئیکٹر ہے, اسے ایٹم بم بنائیں یا نیوکلیر انرجی پروڈیوس کر لیں, ٹھیک ہے. سو آپ وہ بھی سنا ساؤنڈ کو استعمال کرتے ہیں. اب آئی فزکس سمجھ آ رہی ہے, وہ ساؤنڈ جو ہے نا وہ ویو کریٹ کرتی ہے. ہم بھی سب کی سب ویوز ہیں, کیونکہ ہر ایٹم کے اندر نیوکلیس کے اندر الیکٹران اصل میں ویو ہے. یہ سب ساؤنڈ کے تھرو اپنی شیپ اور اپنے فنکشنز کو ماڈیولیٹ کرتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. تو ذکر جو ہے نا وہ ساؤنڈ ہے, ساؤنڈ کی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتی ہے, اور فرشتوں کا پورا سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے ذکر سے, ٹھیک ہے. اور جادوگر بھی, یہ 2 نمبر پارٹی بھی, یہ شیطان کے سسٹم کو, شیاطین کو ٹریگر کرتے ہیں ساؤنڈ سے. یہ بھی ان کے بھی منتر ہوتے ہیں. وہ ابلیس خود آ کے بتاتا ہوگا. نہ صرف بتاتا ہے بلکہ کام بھی کرنے کے لیے نافذ کرتا ہے شیاطین. اللہ تعالیٰ نے یہی تو کہا ہے کہ ایک یہ ہیں شیاطین, اللہ نے ایک شیطان بنایا, ہم سب کو پتا ہے, ابلیس. تو اللہ شیاطین کیوں بول رہے ہیں, سورہ بقرہ سٹارٹ ہی ہو رہی ہے شیاطین. یہ کون ہے, یہ پورا سسٹم ہے, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کا بھی ایک سسٹم ہے جس میں اللہ کے ولی, اللہ تعالیٰ کے وہ والے بندے جو کہ اللہ کے سسٹم کا حصہ بننا چاہتے ہیں, جیسے صحابہ کرام تھے, ٹھیک ہے, وہ جب اپنا کام پورا کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ان کے تھرو یہ ٹیکنالوجی ایکٹیویٹ کی جا سکتی, اس کام کرنے, فرائض پورے کرنے کے تھرو. اور ان کے بھی گندے کاموں کے تھرو وہ والی ٹیکنالوجی. یہ ایک جھوٹا نبی آیا تھا, جھوٹا نبی کا مطلب ہے اصل میں, مطلب پھر صحابی نے جا کے قتل کیا اس کو. صحابی کہتے ہیں کہ جب میں اس کے قتل کرنے گیا تو وہ اکیلا سویا ہوا تھا اپنے بیڈ روم میں. جب میں گیا تو رات ڈیڈ ایٹ نائٹ گئے تھے, اسیسینیشن مشن تھا. اور کسی کو صحابی کہتے ہیں میں اتنے خاموشی سے گیا تھا کہ مجھے خود بھی اپنی آواز نہیں آ رہی تھی پیروں کی, اور بالکل, اور یہ رات کو 2-3 بجے کا ٹائم ہوگا اس وقت, اتنے بالکل آخری پیر, 3rd پیر, تیسرے پیر میں کہتے ہیں میں نے انٹر کی ہے. اور یہ میاں بیوی لیٹے ہوئے تھے بستر میں, خراٹے بھر رہے تھے, پوری طرح خراٹے لے رہے تھے. اچانک جیسے صحابی کہتے جیسے میں نے خنجر نکالا ہے نا, اچانک بستر سے اٹھ گیا اور شیطانی کلمے پڑھنے شروع کر دی, ٹھیک ہے. اب یہ کون تھا, یہ وہ جھوٹا نبی تھا جو کہ لوگوں کو کہتا تھا میرے اوپر بھی وحی آتی ہے اور کتابیں سناتا, اللہ کی آیتیں, اپنی طرف سے اللہ کی آیتیں سناتا تھا, ٹھیک ہے. تو شیطان بھی وہی کرتا ہے, یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. صحابہ نے کہا اس پہ شیطان وہی کرتا ہے. کچھ جو اس کے فالوور تھے نا, جس طرح وہ قادیانی نہیں ہے, اس طرح اس وقت اس کے بھی فالوور تھے. تو اس کے فالوور کو بھی پتا تھا کہ یار یہ گیم ڈالتا ہے. تو یہ پتہ کیا تھے اس کے فالوور کیا کہتے تھے, اس کے فالوور کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو دل پہ قرآن آتا ہے, ہمارے نبی کے پیٹ پہ آتا ہے, کیونکہ اس کی جتنی بھی آیتیں آتی تھی نا کھانے پینے کی آیتیں آتی تھی. تو ہاں لٹرلی میں آپ کو اس کی آیت سناتے ہیں. اس کی صورت ہے الاجناس مل اجناس وما ادراک مل اجناس. اجناس تو نا سبزی ترکاری, ٹھیک ہے. اس طرح کی 8-9 اس کی صورتیں اس کے اوپر نازل. یہ شیطان اس پہ کر رہا تھا, اس کو بس اس کا سائیکولوجیکل ڈس آرڈر تھا. صرف آپ کو میں کیا نام بتاؤں, ٹی وی پہ بڑے آتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر. تو یہ آپ کے پبلک فورم میں نا, آپ کے 1-on-1 سیشن ہوتا نا, تو میں آپ کو اصل میں نام بتاتا بیماریوں کی جو اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی اس وقت, پولیٹیکل ارینا میں بھی اور ٹی وی پہ بھی. تو اس طرح کی بیماری کو شیطان بڑا اچھا استعمال کرتا ہے, اور وہ کنوینس ہو رہتا ہے کہ میں, جیسے غلام احمد قادیان مسلمان اسکالر تھا, آپ کو پتا ہے, بس نفسیاتی مسئلہ تھا, شیطان نے کنوینس کیا, بس کہتا بھائی میرے پہ آیتیں آتی, میرے پہ وہی آتی. اور کون وہی آتا دیتا ہے, سوچیں ذرا, گورا بچہ, ٹھیک ہے, پیٹر نام کا بچہ اس کے پاس آتا گورا, وہ اس کو ملکہ وکٹوریا کی تعریفیں کر کے وہی کرتا ہوتا تھا, ٹھیک ہے. تو شیطان بھی یہ کام کرتا ہے. اب میں کیوں تفصیل میں کیوں جا رہا ہوں, آپ کو میں بتانے اس لیے کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ٹیکنالوجی کو سمجھیں. میں نے ابھی IIM ایک پروجیکٹ ہمارا چل رہا ہے, اس میں ساؤنڈ اینڈ انرجی کا چیپٹر انٹروڈیوس کیا ہے کہ بھیا اللہ تعالیٰ نے ساؤنڈ کو ایز اے چیپٹر بتایا. میں اس کو مثال دیتا ہوں. آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ پڑھا ہوا ہے نا, داؤد علیہ السلام, ہاں جی, جو نبی ہے, نبی داؤد علیہ السلام, جی جی, ٹھیک ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد صاحب نا, جی,
داؤد علیہ السلام کے پاس آپ نے سنا ہوگا کہ پرندے اڑ کے آ جاتے تھے, وہ جب قرات کرتے تھے تو ان کی اتنی کوئی پرسوز آواز تھی. یس, اور اس پر بھی تو لوگوں نے کہا تھا کہ وہ گانے گاتے تھے ان لوگوں یس, نے. ہاں کہنا نہیں, وہ غامدی صاحب نے تو میوزک وہیں سے پروو کروایا. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں کوئی دیکھ رہا, کیونکہ یہ اپنے نا اس کمبل کو نا سر سے اتارنا نہیں چاہ رہے, جو وہ عقل اور سر کے بیچ میں نا کمبل آ گیا اس کا. وہ کمبل کیا ہے؟ وہ کمبل ہے جو وہ بڑے بوڑھے جو کہہ گئے بس وہی صحیح ہے. وہ بھائی بڑے بوڑھوں کو نہیں پتا تھا, ہمیں پتا چل گیا ہے کہ ٹیکنالوجی کیا چیز ہوتی ہے. ہمارے آپ کے بھی بڑے بوڑھے ہمارے صحابی تھے, انہوں نے بتایا ہمیں, ٹھیک ہے, لکھ لکھ کے. یہ حضرت داؤد جو قرات کرتے تھے, اور یہ کہتے ہیں نا میوزک تھے, بیسکلی حضرت داؤد کے پاس معجزہ ساؤنڈ کا تھا. اوکے, غور سے سمجھیں, کیونکہ حضرت داؤد ساؤنڈ کے تھرو ایک ایسا کام کرتے تھے جو کہ ہمیں قرآن اور حدیث دونوں سے پتا, کیا کہ وہ ان کے ہاتھ میں میٹل آتا تھا تو میٹل کو پگھلا لیتے تھے, لوہا نرم ہو جاتا تھا ساؤنڈ سے. اوکے, ساؤنڈ, کیونکہ ان کے پاس ساؤنڈ کا وہ تھا. اب ساؤنڈ سے نہیں, یہ نہیں لکھا ہوا ساؤنڈ سے, مگر یہ دونوں چیزیں الگ الگ جگہ لکھی ہوئی ہیں. ہمیں پتا ہے ساؤنڈ کی, ان کے پاس ساؤنڈ کو پوری طریقے سے قابو کر چکے ہیں, وہ ہر چیز سمجھتے ہیں ساؤنڈ کی, اور میٹل کو وہ اٹھا رہے ہیں. اور فرسٹ ٹیمپل انہوں نے بنایا, یہ بھی پتا ہے ہمیں. اور جو فرسٹ ٹیمپل ان کے بیٹے نے جب سیکنڈ ٹیمپل بنانا تھا, یا تھرڈ, یہاں سیکنڈ ٹیمپل, کہ بھائی ہم نے ریکنسٹرکٹ کرنا ہے, تو حضرت سلیمان نے کہا کہ ساؤنڈ نہیں, آپ جو بندہ ساؤنڈ لیس, اینٹ پہ اینٹ رکھنے کی آواز نہیں آئے گی, ٹھیکہ دے رہا ہوں, جو بھی کمپنی یہ والی کنڈیشن پوری کر سکتی ہے اس کو میں بتاؤں گا, آ کے ٹیمپل بنا لو. سوچیں, حضرت سلیمان ساؤنڈ کی اوپر اپنے والد صاحب سے ٹرین ہوئے علیہ السلام سے, ان کو تو پتا ہے کہ بھیا there is something which is already in balance now. We cannot create that sort of a sound which is going to create some wave which is going to disrupt the already set up equation by Dawud alayhi salam. Okay? So وہی ہوا, پھر علماء نے یہی کہا کہ وہ پھر دجال ہی آیا تھا, اس نے وہ بنائی, باقاعدہ ساؤنڈ لیس کنسٹرکشن کی ہے سیکنڈ ٹیمپل کی, اور وہ اس میں گیا اور پھر وہ غائب ہو گیا. اب میں کہاں سے بات چلی تھی, کہاں نکل گئی سنا, آپ کو پتا ہے. اصل میں کہانی ذکر کی ہے. ذکر اصل میں ساؤنڈ کی ٹیکنالوجی کو یوز کرتا ہے, اور ساؤنڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے تھرو اتنے کام کرائے ہیں. اب کھدائی کر کے سائنسدان پہنچے ہیں کہ بھائی جتنے بھی میجر سیولائزیشنز پہلے گزری ہیں نا, ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی تھی, اور انہوں نے جو کنسٹرکشنز کر چھوڑی ہیں نا, وہ سائنس نہیں کر سکتی. جیسے پیرامڈز نہیں بنا سکتے, گوبیکلی ٹیپی نہیں بنا سکتے, ٹھیک ہے, مائنس نہیں بنا سکتے, انڈونیشینز نہیں بنا سکتے, ہو چائنیز 20-20 ہزار سال پہلے ایسے ایسے اسٹرکچر بنا گئے ہیں. اور وہ جو ایسٹرونومیکلی کریکٹ اسٹرکچرز ہیں, ان کے پاس ایسٹرونومی کا علم کہاں سے آیا, ان کے پاس لوکل جیوگرافی کا علم کیسے آیا کہ اپنے آپ کو نارتھ سے الائن کر کے بیٹھے ہوئے, ان کے پاس وہ والی فزکس کا علم کیسے آیا, وہ میکینیکل انجینئرنگ کہاں سے آئی, جو اتنے 70 ٹن پتھر, 25 لاکھ پتھر ایک بلڈنگ کے اندر اکٹھا کیا, ایک اندر پلر 700 ٹن کا بھی پلر بھی ہے ادھر, وہ ہوا میں 350 فٹ کی اونچائی پہ پڑے ہوئے وہ پلر, وہ کیسے اٹھا کے لے گئے, ہمیں پتا ہے وہ ساؤنڈ کے تھرو لے کے گئے. اوکے, اور یہ صرف کیا سارا ہی نہیں ہے, اٹس اے ویری ہائی پروبیبلسٹک اسپیکولیشن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کہاں سے آتی ہے, وہ ہمیں قرآن پاک بتا رہا ہے. کیسے بتا رہا ہے, جب حضرت سلیمان نے کہا نا کہ سبا کا تخت کون لے کے آئے گا, ٹھیک ہے, تو قرآن پاک کی آیت بتا رہا ہوں نا, میں نے کون سا اس پہ کوئی تعویلات کی نہیں ہے. جن نے کہا, افریت تھا نا جن, ٹھیک ہے, افریت نے کہا ہم ساؤنڈ تو نہیں استعمال کرتے, ہم ایک اور ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں. جن نے کہا چلیں جو بھی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں وہ, ٹھیک ہے, کرتا ہے وہ بھی, کیا پتا ساؤنڈ ہی کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں وہ. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ, حضرت سلیمان سے کہا آپ جہاں بیٹھے ہوئے نا, کھڑے ہوں گے نا جتنی دیر لگتی, اس سے پہلے میں تخت لے آؤں. تو ساتھ ایک آدمی کھڑا ہوا تھا انہی کے دربار میں, اور انہوں نے اس بندے نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ, یہ جن بھائی صاحب بڑے سلو ہیں. وہ تخت آپ کو پتا کتنا بڑا تخت ہے جی, وہ ایک, yes, so you know it's a big building here. Big building is going to be transported from where? Ethiopia to where? Jerusalem. Ethiopia to Jerusalem ایک بلڈنگ شفٹ ہونے لگی ابھی. اور ایک بھائی صاحب کا دعویٰ ہے جن کا کہ آپ کھڑے میں بیٹھے میں کھڑے ہوں گے تو تخت آپ کے پاس. سو خالی یہ دعویٰ ہی پورا کر دے کوئی فزکس والا, سوچیں قرآن کدھر لے کے جا رہا ہے. اس بندے نے کہا کہ آپ نے جو آنکھیں کھولی ہوئی ہیں نا, پلک جھپکیں گے اس سے پہلے آئے گا.
اتنی ٹیکنالوجی ہے میرے پاس. 2 ٹیکنالوجی سے کمپیریزن کس سٹینڈرڈ پہ ہو رہا ہے چیک کریں. پھر سلمان نے کہا ٹھیک ہے. فرید سے کہا, جن سے کہا کر سکتے ہو بیٹ, تو فرید نے کہا نہیں یہ تو بہت تیز ہے بھائی, یہ نہیں کر. اب دیکھیں دونوں کو پتا تھا ایک دوسرے کا. یہ واقعہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ بھی ہوا, کس طریقے سے ٹیکنالوجی کمپیئر ہوتی ہے. وہ کیسے کہ اب یہ دیکھیں غیر نبی ہیں نا دونوں, اس لیے میں اس کو ٹیکنالوجی کے لفظ بولوں گا, کسی کو کچھ اچنبا نہیں ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے پاس کھڑے ہوئے تھے جب فرعون نے کہا نا لے آؤ تم بھی جو کچھ لے کے آتے ہو, ٹھیک ہے ہم بھی اپنی ٹیکنالوجی دکھائیں گے. تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے صرف آنکھوں کے اوپر شعبدہ کیا تھا ان جادوگروں, ٹھیک ہے یا, اور وہ اژدہے نکالے انہوں نے 2. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تو عصا پھینک, ٹھیک ہے, اور عصا پھینکی تو عصا اصل میں اژدہا بن گیا. اور ان جادوگروں نے اس ٹیکنالوجی کو ریکگنائز کر لیا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ جس طریقے سے ہم نے سانپ بنائے نا, ٹھیک ہے, ہم نے جس طریقے سے اصل میں سانپ بنائے, وہ ٹیکنالوجی ہمیں پتا ہے کہ وہ والی کیپیبلٹی نہیں رکھتی, اس طرح کا سانپ اور اژدہا نہیں نکل سکتا جس طریقے سے اس نے نکال لیا. جی ایک کرکٹر نے, میں کرکٹ بہت کھیلتا ہوں سر, آپ کو نہیں بتا, آئی پلے ایکسٹریم کرکٹ, ٹھیک ہے, اب تو میں نے چھوڑی ہوئی ہے کافی عرصے سے, مگر ایک جینوئن بیٹسمین دوسرے جینوئن بیٹسمین کی ٹیکنیک کو دیکھ کے بتا رہا تھا کہ یار یہ شاٹ میں نہیں کھیل سکتا بھائی, یہ ایک نیچرل ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے. ایک سوئنگ بالر کو پتا ہوتا ہے کہ ایسے وسیم اکرم والی سوئنگ میں نہیں کرا سکتا. میں تو خیر بالر ہوئی نہیں, میں ویسے بتا رہا ہوں, یہ نہ ہو کہ کوئی سننے والا سمجھے کہ میں اپنے کو کوئی بالر سمجھتا ہوں, وسیم اکرم کی غلطی نکال رہا ہوں, نہیں. مگر ایک کنٹمپریری ہی بتا سکتا ہے کہ اگلے کنٹمپریری کی اصل میں شان کیا ہے, ٹھیک ہے. میں اور آپ اقبال کی شاعری کے اوپر نا, چلے خیر شاعری تو میرے خون میں میرے گھرانے میں, میں شاعری کے اوپر کامنٹ کر سکتا ہوں, مگر ایک عام آدمی بیٹھ کے علامہ اقبال کی شاعری کے کریٹیکل انالیسس کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, یا پھر اس کی تعریف بھی کر رہا ہوں نا, تو اس کو نہیں جچتی. ایک شاعر جب دوسرے شاعر کی غلطی نکالتا ہے یا تعریف کرتا ہے نا, تب بات بنتی ہے. جو آپ کی اصلی عزت ہوتی ہے آپ کے کنٹمپریز میں ہوتی ہے, کیونکہ آپ وہ اسی سمندر میں اسی ڈیپتھ میں ہوتا لگا رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہم سے کام نہیں ہو سکتا جو یہ آپ کر رہے ہیں. سو ان کو پتا ہوتا گیم کیا اور یہ بہتر کھیل رہا ہے. یہ جادوگروں کو پتا تھا, اس لیے کیا جادوگروں نے, آپ کو پتا نا, اسی وقت انہوں نے کہا بھائی یہ کام یہ 2 نمبری نہیں ہے بھائی, دس از بیونڈ. یہی افریت نے بھی کیا, سر سلمان کہ نہیں بھائی یہ کام وہ کسی اور لیول کا. تو حضرت سلیمان نے اس بندے سے کہا یہ کیسے کیا تو نے, جنوں کے پاس تو حضرت سلیمان کو پتا کون سی ٹیکنالوجی ہے نا, تو عام انسان ہے, مطلب ہے انسان کے پاس کہاں سے لایا. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن نے بتایا کہ اس نے کیا جواب دیا کہ بھائی میرے پاس کتاب کا علم ہے. کتاب کا علم, وہ کون سی کتاب تھی؟ وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ جملہ حضرت عبداللہ بن عباس نے ہمیں بتایا جب انہوں نے کہا کائنات کا کوئی بھی سوال لے مجھے قرآن سے جواب دے دوں گا. تو لوگوں نے کہا کیا علم ہے, انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم ہے میرے پاس, ٹھیک ہے. سو ٹیکنالوجی وہی ہے, ہم بس دیکھ ہی نہیں رہے قرآن پاک کو, ہم نے بس صرف وہ جو ہے نا ثواب اکٹھے کرنے, ہم نے اصلی ثواب کیوں نہیں پکڑنا جو کہ اللہ تعالیٰ کے مقصد کو پورا کرنے کا. سو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ میں جب بھی آپ کی ایج کے لڑکے لڑکیوں سے بات کر رہا ہوتا ہوں نا, تو آپ کو نہیں پتا میں کتنا لالچی ہوں کہ آپ لوگوں کے کانسیپٹس اگر کلیئر ہو گئے نا, یو ہیو نو آئیڈیا جتنی چینج آپ لے کے آ سکتے ہیں نا. انکل آنٹی نے جو کرنا تھا کر دیا, آپ کو ہی پتا مجھے پتا, ہمیں زمین دوز کر دیا, ٹھیک ہے. I cannot explain ڈیمیج کس لیول پہ کیا گیا مسلمانوں سے. آپ کس ملک میں, پورٹگل میں آپ, ٹھیک ہے, آپ تو بہتر طریقے سے جانتی ہیں, میں بھی باہر رہا ہوں نا, مسلمانوں کو کہیں سے بھی کوئی کریڈیبلٹی کے قریب بھی نہیں سمجھتا. موسٹ ریپلسو کمیونٹی ہے مسلمان. کیوں؟ ان کو پتا ہے موقع ملے گا چھری پھیر دیں گے. اخلاقیات زیرو, ایمانیات زیرو, کریڈیبلٹی, سائنس, ریشنل, لاجک, منطق زیرو. کہاں یہ کیا ہوا ہے؟ ایٹ لیسٹ کام بڑے کام کرتے فیل ہو جاتے, چھوٹے کام کرتے فیل ہوئی ہے پچھلی قومیں, ہماری نسلیں. ہمارے شیطان نے ذمہ اٹھا لیا تھا پچھلی نسلوں سے مسلمانوں کو. اس نے کہا تھا یار ہم تو سیکھتے ہیں ان سے. شیطان نے بھی کہا کہ ہم تو سیکھتے ہیں ان سے. لوگوں پہ شیطان آتا ہے, شیطان پہ ہماری پچھلی نسلوں کے مسلمان آئے ہیں بقد.
شیاطین نے جا کے کہا ہے کہ یہاں پہ لوکل پاکستانی لگ گئے, ہمیں جڑ گئے آ کے, ہمیں لڑ گئے. شیطان بھی کہتا ہے بھائی یہ والی بلا نہیں ہے, اتنا بھی نہیں اب میرے اللہ تعالیٰ سے کوئی مسائل پاکستانی مسلمان آ جائے. اس لیول کے مسائل ہیں ہمارے. ان نسلوں نے کیا قرآن پاک ریپرزینٹ کرنا تھا. میں تو بہت خوش ہوں کہ زیادہ تر پچھلی نسلیں قرآن سے اس لیے دور تھی, تو یہ فائدہ ہوا گورے کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہ قرآن پاک کے ماننے والے ہیں, ٹھیک ہے. ورنہ اگر ہم یہ قرآن کر رہے تھے تو لوگوں کو پوری طرح گارنٹی کرتے کہ قرآن کی طرف کوئی نہیں آئے گا. آپ ایٹ لیسٹ آپ کی نسل جو ہے نا سنا, یو آر مائی ہوپ, آئی ایم ٹیلنگ یو دس رائٹ ناؤ. یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے سنا. ایک تو آپ کو اللہ نے وہ والی فراست دی ہے کہ جس کے تھرو آپ یہ باتیں سمجھ سکتی ہیں. دوسرا, اللہ نے آپ کو طاقت دے دی ہے, لوگ آپ کو سن رہے ہیں. ایک بات میں آپ کو پہلے بتا دوں سنا, آپ مانیں یا نہ مانیں, زیادہ تر لوگ لڑکیوں کے انفلوئنس یوٹیوب, انسٹا, wherever you have your influence, اس لیے آتے ہیں کیونکہ آپ لڑکی ہیں. اس لیے نہیں کیونکہ آپ مسلمان ہیں, آپ کریڈیبل ہیں, یا وہ ہیں لاجیکل ہیں, نہیں. بالکل. زیادہ تر پاکستانی آپ کی آواز سن کے آیا کہ فیم, آپ کو تو 50,000 رشتے پر ویک آتے ہوں گے. 100% ایسے ہی آواز کے لیے آتے. That's true. یا تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ your actual objective should be to find those people and influence that part of the brain. چھوڑیں people کو چھوڑ دیں, یہ میری غلطی ہے جملہ یعنی, لیکن نفسیات نہ کہیں اور لے جاؤں. آپ نے دماغ کے اس حصے کے اوپر زور ڈالنا شروع کرنا ہے کہ جس حصے سے اسلام کا کنیکشن لگا, مطلب مقصد کا کنیکشن لگ سکے, تاکہ ان کو احساس ہو, اپنے اوپر شرمسار ہوں. پاکستان کا جو لڑکا مسلمان ہے نا, اس کی فیسینیشن اگر ریکارڈ کر لی جائے نا, اور اسے کہا جائے نا کہ بیٹا اس وقت جو تیرے 30 سال میں حالات ہیں, 35 سال میں, 25 سال میں جو تیرے حالات ہیں, جو تیری دعائیں اور تیری فیسینیشن, تیری تگ و دو ہے, یہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں, اور تیرا بیٹا جب 15 سال کا اس کو دکھاؤں گا تیرا باپ یہ تھا, تو خودکشی کر کے مر جائے گا. کیا کسی باجوہ نے ویڈیو بنائی ہوگی عمران خان کی؟ میں بتا رہا ہوں, جو یہ گندگی ہمارے دماغوں میں ہے نا, جس کو ہم ہیرو بھی سمجھ رہے ہیں اس وقت کہ میں نے 4 شادیاں کرنی ہیں, میں نے پیسے اتنے بنانے ہیں, میں نے, اور کیوں بنانے ہیں یہ بھی پتا ہے اس کو. یہ اتنا گندا مقصد ہے اس کے پاس, اتنے اپنے لو سٹینڈرڈ پہ ہے کہ اپنے بیٹوں کے سامنے شرمندہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو یہی حال ہے, صرف لڑکے نہیں, لڑکیوں کا بھی یہی حال ہے. ان کی زندگی کا مقصد وہ بس وہی ہے, شادی اور بچے, در سے اور مر جانا بعد میں. اس سے زیادہ واحد وہ بھی آپ نہیں لڑکی ہے نا, میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, آپ کا انفلوئنس نیچرلی اس لیے زیادہ ہونا ہے کیونکہ آپ لڑکی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کا انڈیکیٹر یہ ہونا چاہیے کہ اگر خواتین جو ہے نا, خواتین وہ آپ کے انفلوئنس میں آ رہی ہے, تو اگر خواتین آپ کے انفلوئنس میں آ رہی, تو یہ آپ کا ایک ریلیٹیولی مور سکسیسفل ماڈل ہے. تو بچیوں کو انفلوئنس کرنا سیکھو, اور اسپیشلی ان دا ایج بٹوین 12 and 18, وہ آپ کی ٹارگیٹ آڈینس ہونی چاہیے. اوکے, اگر وہ آپ سے انفلوئنس ہو رہی ہے نا, تو باقی کے جتنے بھی پاکستانی مرد حضرات اس وقت رشتے کے لیے لائن میں آپ کے کھڑے ہوئے ہیں, وہ ایک پرائس ہے, پرائس ٹو بی این انفلوئنسر. آپ اپنا فوکس ادھر رکھ کے ٹارگیٹ کانٹینٹ وہاں پہ بنانا شروع کر دیں. اگر بچیوں نے IQ لے لیا نا کہ اگر سنا کر رہی ہے نا, کیونکہ I'm pretty sure انفلوئنسر کا مطلب ہوتا ہے پیپل آر میمیکنگ یو, گرلز آر ایکچولی میمیکنگ یو, کہ وہ آپ جیسی بننا چاہ رہی ہیں. آپ نے اگر ان کو ادھر پہنچا دیا نا, اس کو چینل کر دیا, اس فیسینیشن کو کہ میں نے سنا بننا بڑے ہو کے, اور وہ اس جگہ پہنچ گئی نا کہ جہاں پہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کی معرفت مل رہی ہے, اور ان کی سینس ان کو بڑے مقصد کی طرف لے کے جا رہی ہے, تو آپ کا کام ہو گیا. پھر بے شک آتے رہے جتنے بھی شوقین مزاج مرد ہیں جو کہ صرف اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ ثنا کی آواز پسند ہے ان کو, اور I don't know, maybe you are on video or not video, or not know whether you do video or not. ٹھیک ہے, so okay, well that's a good job. So you need to understand کہ آپ کے پاس ہے یہ اپرچونٹی. ایک ذرا انالیٹکس کیا کریں کہ لڑکیاں کتنی ہیں اور وہ کیا پوچھ رہی ہیں آپ سے, IQ چیک کرتی رکھ رہے ہیں اپنے اس فالوورشپ کا, اور آپ کو وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آج کل لوگ بہت کہتے ہیں کہ ڈونٹ جج کسی کو, اگر کوئی کریکشن کر دیں, کوئی اب لیٹس سے کوئی شادی پہ ڈانس کر رہا ہے, بہت اس نے آج کل بہت چلا ہوا ہے, شادیوں پہ بہت ڈانس ہو رہے ہیں, تو وہاں پہ اگر آپ انہیں بولیں گے کہ یہ غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے, تو وہ
آ جاتے ہیں کہ ڈونٹ جج، اس کی شادی ہے، وہ جو مرضی کرے، تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے. تو اس پہ مجھے تھا کہ یہ چیز کہاں سے آ رہی ہے ڈونٹ جج، اور اگر ہم ججمنٹ نہیں کرتے، مطلب اس میں ججمنٹ کہاں پہ؟ اگر ہم ججمنٹ نہ کریں تو پھر ہم کسی چیز کو، برائی کو روک نہیں پائیں گے. میرا یہ سوال تھا میرا. ججمنٹ کا مطلب ججمنٹ آف مین جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے آپ. ججمنٹ آف برائی تو کرنا اسلام ہے. برائی کو برائی نہیں مانیں گے تو پھر سب سے کم درجہ ہے کہ آپ خالی جج ہی کر رہے ہیں. دل میں برا جاننا کیا ہوتا ہے؟ ججمنٹ ہوتی ہے نا. تو آپ بندے کو نہیں جج کرتے کہ یہ دوزخی ہے یا یہ ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ کام اسلام میں منع ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کبھی بھی نہیں نا، آپ کی جتنی بھی سہیلیاں دوست ہیں نا، وہ اس لیے کیونکہ وہ آپ کو جج نہیں کرتے. ان کو پتا ہوتا ہے آپ کی اچھی سائڈ بھی ہے، ورنہ کوئی دوست کیوں کرے گا، دوستی کیوں رکھے گا آپ سے. ہم دوستوں کو ہی جا کے اپنے گناہ بتاتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں جج نہیں کرتے. یاد رکھنا، یہ انسان کی نفسیات ہے. اسلام نے بھی اسی انسان کو مینول دیا تھا. آپ نے نا یہ نا ایک بڑا فیشن سٹیٹمنٹ ہے، یو نو وٹ، ڈونٹ جج می. اوکے، یا پھر مجھے وہ بندہ یا بندی ٹھیک لگتے ہیں بیکاز ہی ڈزنٹ جج می. اوکے، اور یہ بہت ہی دوسری طرف کا پرسپیکٹو ہے کہ اسلام سے بھی لوگ اس لیے ڈر رہے ہیں بیکاز مولوی صاحب ہی ججز یو. گھر والے بھی جج کرنا شروع کرتے ہیں. جب ایک بچہ اسلام پہ آتا ہے گھر میں، اور سب سے پہلے آ کے نا اس کے ہاتھ میں وہ گیول ہوتا ہے، وہ نہیں جو جج کے ہاتھ میں تھوڑی ہوتی کہ یہ بھی حرام ہے، حرام، کافر کافر، حرام، یہ شروع کر دیتا ہے وہ. ٹھیک ہے، آنٹی بھی، انکل بھی، لڑکا بھی، لڑکی بھی. سو وی ڈو انڈرسٹینڈ کہ سائیکالوجی کیا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کہ اسلام میں آنے سے آپ کو عاجز، ہمبل، بردباد اور حلیم ہونا ضروری ہو گیا تھا. آپ نے ایگزیکٹ چاروں کے الٹے کام شروع کر دیے. عاجز کی بجائے کبر آ گیا کہ لوگوں کو جج کرنے کا مطلب ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں. ٹھیک ہے، تو اوپر سے یہ ایک بیسک کامن سینس کی بات ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس کی بات نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ ایک گناہ کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کے علاوہ اس نے کوئی اور ثواب نہیں کرنے. اور اگر وہ ایک گناہ وہ والا کر رہا ہے جو آپ نہیں کرتے تو اس سے یہ آپ کو تو جنت کا ٹکٹ نہیں مل جاتا. آپ کوئی اور گناہ کر رہے جو اس سے ہی بڑا ہے. ٹھیک ہے، تیسرا، کیا پتا اللہ تعالیٰ اس کا وہ والا گناہ معاف کر دے. ٹھیک ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم کو پتا کہ کسی کی ایک نیکی بھی اس کو جنت میں پہنچانے کے لیے کافی ہے، چھوٹی سے چھوٹی بھی. قرآن پاک کی آیت ہے اس کے اوپر کہ کسی ایک چھوٹی سی نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھ لینا، اور برائی کو بھی، چھوٹی سی برائی کو بھی، کیا کو پتا ادھر سے پکڑ ہو جائے، کیا پتا چھوٹی سی نیکی بچا لے، باقی سب معاف ہو جائے. تو جب ہمیں یہ فلسفہ کلیئر ہوتا ہے تو ہمیں پتا ہوتا ہے مسلمان کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی یہ بندہ ہی ایسا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی بچت نہیں ہے. وی کی ناٹ ڈو دیٹ انلیس کہ آپ کو قاضی بنایا گیا، اصل میں جج جو قاضی بولتے ہیں، اور آپ کا کام ہے جج کرنا. اور اس وقت بھی آپ یہ نہیں کہتے کہ ہاں یہ اس نے قتل کیا، آپ تو اس کو دوزخ کی سزا دیتے ہیں. دوزخ کی سزا نہیں ملتی، اس کو قتل کی سزا ملتی ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ انصاف ہو رہا ہے. دوزخ کی سزا تو صرف اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ہم لیکن نفسیاتی طور پہ ہماری ہارڈ وائرنگ ہوئی بھی، ہمارے برین کے اندر لمبک سسٹم ہے. لمبک سسٹم سینٹرل سسٹم ہے، ایموشنل سسٹم. اس کے اندر 2 سینسر لگے ہوئے ہیں. وہ سینسر جو ہے نا وہ بنے اس لیے ہوئے کہ ہم اس کو ورسٹ کیس سینیریو، مطلب 0 سے ملٹیپلائی کر دیں اس کی ہر اچھائی کو، اگر اس کو برائی کرتا دیکھیں تو. ٹھیک ہے، ہماری نفسیات کی ہارڈ وائرنگ ہوئی ہے. ورنہ اگر ہم یہ نہ کرتے تو ہم بچپن میں ہی مارے جاتے، کیونکہ ہم اچھے گمان پہ نہیں، برے گمان کے اوپر لوگوں سے خطرہ محسوس کرتے ہیں نا. تو خطرہ محسوس کرنے کی نفسیات ہمارے سروائیول کے لیے بنائی ہوئی ہے. مسئلہ ہے کہ ہم شعور کی عمر تک آتے ہیں نا تو ہمیں یہ والی نفسیات، بچگانہ نفسیات، جبلت کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے. کہ یار ایک بندہ اگر فار ایگزامپل کوئی بھی گناہ کرتے، کوئی غیبت کرتے دیکھا ہے آپ نے، یا پھر، تو آپ اسے گناہ کو روکیں، اس گناہگار کو دوزخ کے سرٹیفکیٹ نہ دیں. اوکے، اور اسی وقت جب آپ اس کا گناہ روک رہے ہوں، ساتھ ہی اس کو اسی گمان میں یہ بات کریں کہ تیرے اندر باقی کی جتنی بھی اچھائیاں میں اس پہ اکتفا کر رہا ہوں، رشتہ نہیں توڑا، تو یہ جج نہیں کر رہا ہوں میں، مجھے پتا ہے کہ تو یو آر بیٹر دین دس. یہ موٹیویشنل لیکچر نہیں دیں گے اس کو، یہ ایک اسلام کا فلسفہ ہے جو آپ اپنے اوپر بھی اور اس کے اوپر اپلائی کریں گے. کہ جسٹ بیکاز ایک بندے سے کوئی بھی گناہ ہو گیا، اس کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی وہ تمام تر اوور آل اس بینیفٹ سٹرکچر کا بتانا ہے، دا موسٹ بینیفیشینٹ نا رحمانیت بتانی ہے کہ تو ایک جگہ گناہ گار ہے تو باقی کسی بھی ایک جگہ پہ تیری کوئی نیکی رجسٹر اللہ تعالیٰ نے اس لیول پہ کر لی تو تو بچ جائے گا. تو یہ مایوسی نہ آنے دیں اپنے اندر
تو ہم جب اپنی بیٹی کے گناہوں کو ایسے لیکچر دیتے ہیں نا، کیونکہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ان کو جج نہیں کر رہے ہوتے، تو وہی والی نفسیات اگر آپ نے لوگوں پہ لگا دی تو لوگ جوک در جوک آپ کی طرف بڑھیں گے کہ یار یہ بندی وہ والی فراست دکھا رہی ہے. شی از ناٹ جسٹ لپ سروس، شی ڈز کنٹینیو ریلیشن شپس ود می اینڈ ریمینز مائی فرینڈ ایون دو شی سیز می ڈوئنگ سم تھنگ وچ از بشری تقاضا. گناہ ہر ایک سے ہو جاتے ہیں. تو یہ اسلام کے فلسفے کے، ایموشنل انٹیلیجنس کی سائنس کے، اور کامن سینس کے، اور اپنے بیسک انصاف کے تقاضے کے ہی خلاف ہے کہ میں اپنے بچوں کو اور اپنے محبوبوں کو، اپنے جو بھی اپنے دوست احباب ہیں ان کو تو جج نہ کروں، دنیا کو جج کرتا پھر رہا ہوں. یا پھر جہاں اپنی باری آئے تو لوگوں سے کہوں مجھے نہ جج کرو، میرے اندر اور بھی بڑی اچھائی، اور وہی والا کرینہ توڑتے ہوئے لوگوں کو اس کی الٹ جو نہ بیہیویئر دکھا رہا ہوں. سو یہ ایک معاملہ ایسا ہے جو کہ رشتے بھی بنا دے گا ہمارے، اور دنیا میں بھی محبت بڑھے گی، اور آخرت میں بھی بچت ہو جائے گی ہماری، اس سے کہ ہم لوگوں کو جج کرنا بند کر دیں. اللہ تعالیٰ نے، نبی اسلام نے اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ ہمیں بتایا ہے کہ لعنت برساؤ ان لوگوں کو. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لعنت برسا رہے ہیں، ہم نہیں برسا سکتے. اللہ نے کہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پہ جو دنیا میں فیصلہ کر دے کہ کون جنتی ہے کون دوست کی ہے. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کام صرف اللہ کا ہے کہ کون جنتی ہے کون دوست کی. اوکے، بالکل. اور نہیں، یہ والا کوئی ججمنٹ پاس کرتا بھی نہیں ہے. میں نے آج تک نہیں دیکھا کسی کو کہتے ہوئے کہ یہ کیونکہ یہ کام کر رہی ہے یا کر رہا ہے تو یہ تو جہنم میں جائے گا. لوگ یوزلی اس ایکٹ کو ہی برا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو ایک ججمنٹ کا نام دے دیا جاتا ہے کہ تم ہمیں جج مت کرو، اللہ کو ہماری نیتوں کا پتہ ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ بندہ پھر کیا کرے یہاں پہ. اچھا چلیں اس کو نا، اس کو میں سائیکولوجیکل کیٹیگرائزیشن میں ڈالتا ہوں، کیونکہ کام وہ اصل میں یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو اوور آل لیبل کر دیتے ہیں بندے کو. ٹھیک ہے، وہ لیبل کرنا اصل میں نا اسی نفسیات میں اسلام میں ہے جس میں آپ اس کو مطلب ایٹرنل پنشمنٹ دے دیتے، ایٹرنل ٹیگ کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہے ہی یہ بندہ ہے ہی غیبت، یہ بندہ ہے ہی زنا، یہ بندہ ہے ہی راشی، یہ رشوت، یہ بندہ ہے ہی رشوت. ٹھیک ہے، تو اسے جب بھی ایکسپیکٹ کروں گا لو کریکٹر ہی ایکسپیکٹ کروں گا. ٹھیک ہے، آپ اس سے متنبع ضرور ہو جائیں، متنبع رہیں گے آپ اس سے، مگر اس بندے کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کریں گے. اس کو جج کرنا کہتے ہیں کہ باقی کی ساری چیزیں زیرو کر دی کہ تجھے میں نے یہ غلطی کرتے دیکھ لیتا بس اب تو ہے یہ نہیں. یہ اب یہ ایسے نہیں ہے، کیونکہ ابھی بھی اندر خیر اس کے ایلیمنٹ اسی طریقے سے ہے. کیا پتا اپنی کلینزنگ کرے، وہ توبہ طائب ہو، روئے اللہ کے ہاں، اور اللہ تعالیٰ نے اب کہہ دیا توبہ میں قبول کرنے والا ہوں، تو بس ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کہنے والے کہ اب تیرے توبہ کے دروازے بند ہو گئے. سو وی کی ناٹ جسٹ سے کہ ایک کوئی بھی گناہ ایکسیوم کر لیں، ایک بندے کا پتہ چلتا ہے کہ بندے نے زنا کر لیا فار ایگزامپل. ٹھیک ہے، میں اب اس کو یہ ہر دفعہ یاد کراتا ہوں بیٹا تو اس طرح کا ہے، تو اس طرح کا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میری اسلام میں زیادہ بڑا گناہ گار ہوں. یہ یاد رکھیے گا، گناہ سے نیچے کی سطح گناہ پہ تانا دینا ہے. گناہ کرنا اتنا گندا کام نہیں، اتنا گناہ اس گناہ پہ تانا مار دینا، جج کر دینا. ٹھیک ہے، سو یو کین ناٹ پاسبلی ڈو دیٹ ایز اے مسلم. وی نو، ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے. سو وی کی ناٹ سے کہ میں نے تجھے یہ کرتے دیکھ لیا. ہاں البتہ یہ کہ ایک بندے کو تبلیغ اور دعوت ہی نہ کی جائے، یہ ایک الگ بحث ہے کہ بھئی میں گناہ سے نفرت کرنے کے لیے اسلام میں داخل ہوا ہوں، گناہ گار سے نفرت کرنے کے لیے نہیں. ٹھیک ہے، ہم گناہ گاروں سے محبت نہیں کریں گے تو سنا کوئی گناہ چھوڑے گا ہی نہیں. پھر اگر گناہ گاروں سے محبت کریں گے تو گناہ بھی چھوڑ دیں گے وہ، اور ہمارا بھی کام ہو جائے گا، اس کا بھی ہو جائے گا. اگر گناہ گار سے نفرت شروع کی تو اس نے گناہ بھی نہیں چھوڑنا وہ، کیونکہ وہ پھر ایگو ٹریگر ہوگا اس کا، اور وہ پھر یو ورسز ہم بن جائے گا. ٹھیک ہے، اور دوسری بات جو سائیکالوجی میں ایک آخری بات بتا دوں، ایک گناہ گار سے آپ نفرت کرتے ہیں نا کسی ایک گناہ کی وجہ سے، تو یہ ہماری نفسیات میں ہمارے بس میں نہیں ہے. نہ دانستہ طور پہ آپ اس کی اچھائیوں سے بھی نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ جان کے وہ والی اچھائیاں نہیں کرتے کیونکہ آپ کو اس کی یاد آتی ہے اس سے. اوکے، سو انسان سے نفرت اتنی گندی چیز ہے کہ آپ کے اندر سے بھلائی کا مادہ بھی ختم کرنا شروع کر دیتی. بالکل، یہ تو ہے. مجھے بتائیں کہ جو ہمارے انفلوئنسرز ہیں جن کے پاس ملینز میں اور لاکھوں میں فالوورز ہیں، ان کا روز محشر میں کیا حال ہونا ہے؟ مطلب بلاگرز ہیں، یوٹیوبرز، انسٹاگرام بلاگرز یا ٹک ٹاکرز جن کے پاس اتنی اسٹرانگ فین بیس ہے لیکن وہ اپنا جو انفلوئنس ہے نا وہ اللہ کے دین کے لیے یوز نہیں کر رہے ہیں،
بلکہ اس سے اور ہی کام خراب ہو رہا ہے. تو مجھے بتائیں کہ میرے سمیت ان انفلوئنسرز کا کیا حال ہونا ہے؟ سوال تو بہت ہی بڑا بنا نا. یہ سوچیں نا، یہ طاقت ہے جو اللہ نے دی ہے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے. اگر آپ اس وقت اور کیا کام ہے دنیا میں انسان کا، لوگوں کو انفلوئنس کرنے دنیا میں ہے نا، ٹھیک ہے. بالکل. تو جب آپ لوگوں کو دنیا میں انفلوئنس کرنے آئے ہیں تو یہ ایسا معاملہ ہے جو کہ کا سوال تو بنتا ہے پھر کہ کیا انفلوئنس کیا، کہاں سے اٹھایا، کہاں تک لے کے گئے. زیادہ تر لوگ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نا سورہ بقرہ میں کہا نا کہ اللہ تعالیٰ جب طاغوت کسی کا ولی بن جاتا ہے نا تو نور سے ظلمات کی طرف لے جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے. اور جب اللہ کسی کا ولی بن جاتا ہے تو یخرجونہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو ظلمات سے نکالتا ہے، اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے جاتا ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کا کام کر رہے ہیں نا، تو آپ لوگوں کو نور سے ظلمت کی طرف، جو شیطان کے کام ہے اس سے الٹی ڈائریکشن میں لے کے جاتے ہیں، اللہ کے کام کو کرتے ہوئے نور کی طرف لے جاتے ہیں. اور اگر آپ انفلوئنس ہی ہے نا، اور کیا ہے، تو یہ ہے کہانی جو کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. نور کیا ہے؟ علم ہے، ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کا عرفان ہے، مقصد ہے، مقصدیت ہے. تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من النور من الظلمات الی النور. تو یہ غور سے سمجھیں اس بات کو کہ کیوں میں انفلوئنسز کے اوپر اتنا زور ڈالتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ مشن ملا ہوا ہے کہ ظلمات سے نکالو اور اس میں لے کے جاؤ، لیکن نور کی طرف لے کے جاؤ. لیکن اگر کوئی نہیں کر رہا تو پھر مجھے جو بات سب سے زیادہ اسکیری لگتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ میرے 500,000 سبسکرائب، مجھے اتنے لوگ جانتے ہیں، اگر میں نے ان کے لیے اچھا نہ کیا تو یہ لوگ کیا روز محشر میرے لیے گواہی نہیں دینے آئیں گے کہ اس کی ذمہ داری تھی، اس نے ہمیں کچھ نہیں بتایا؟ کیا وہ میرے اگینسٹ گواہی نہیں دیں گے؟ بالکل. یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ سوال تو بنتا ہے نا پھر کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ کونوا انصار اللہ، اللہ کے انصار بن جاؤ، تو کیا مطلب ہے اس کا کہ اللہ کے کام میں اپنا حصہ ڈالو. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھائی یہ ہم جب اللہ تعالیٰ کسی کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو پھر اس کو نور کی طرف لے جاتے ہیں. کونوا انصار اللہ، اللہ کا کام کرنے والے پھر یہی کام کریں گے، ٹھیک ہے. دوسرے ہیں نا وہ کفار جو والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، طاغوت جن کا ولی بن جاتا ہے، یخرجونہم من النور الی الظلمات. تو پھر یہ کیسے ہوتی ہے آیت، یہ اولئک اصحاب النار ھم فیھا خالدون، کہ یہ تو پھر قیامت والے دن تو بچنے والے نہیں ہیں. تو انفلوئنسرز، نبی اسلام نے کہا کہ میری مثال تم لوگوں کے ساتھ ایسی ہے جیسے کہ تم آگ کے الاؤ کی طرف بڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے. اصحاب النار اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں، اور صحابہ کو اللہ تعالیٰ نبی اسلام کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر ہدایت نہ پہنچتی تو سارے انسان آگ کی طرف ہی بڑھ رہے تھے. تو میرا کام کیا ہے، میں تمہیں پکڑ کے اس آگ کے الاؤ سے بچا رہا ہوں، تم اس طرف لپک رہے ہو، میں پکڑ رہا ہوں تمہیں. دیکھیں یہ حدیث بھی اور یہ دونوں آیتیں میں سورہ صف کی آیت ہے، کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم، جیسے کہ عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ نحنو، کہ کون ہے اللہ کا انصار، تو ان کے حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کا انصار. فآمن الطائفہ، کہ بھئی ہمارے تھرو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، آپ وہ والا کام ہمارے ذمہ ڈالیں. تو دیکھ لیں پھر یہی ہے انفلوئنس. اور کیا ہے دنیا میں، اور کیا کام ہے ایک انسان کا؟ جو مرضی شعبہ نکالیں آپ، انفلوئنس ہی نکلے گا. چاہے ماں باپ بچوں کو کر رہے ہوں، چاہے وہ استاد شاگرد کو کر رہا ہو، چاہے وہ بھائی کو، آپ لوگوں کو جو یوٹیوبرز ہیں لوگوں کو، اور کیا کام ہے دنیا میں؟ آپ اس سے بہت بہتر ہے کہ نہ انفلوئنس کریں اگر آپ نے صحیح انفلوئنس نہیں کرنا تو.
بالکل، میرا بھی یہی ہے کہ اگر اچھا نہیں کر سکتے تو مت کرو، بجائے اس کے کہ اپنے لیے مشکل ہو رہی ہے. صحیح ہے. لیکن پھر یہ ریئلائزیشن بھی تو پھر اللہ کی طرف سے ہی آئے گی. ہم جتنا مرضی بولتے رہیں، ہم بول ہی سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو ہم نہیں کچھ کر سکتے. نہیں تو بولنے کا ہی کام ہے، نبیوں کا کام بولنا تھا، اور کو زبردستی تو نہیں کسی سے کرا سکتے نا. لا اکراہ فی الدین، ایک آیت پیچھے چلی جائیں، یہ آیت میں نے ابھی سنائی، اللہ نے کہا ہے اسی آیت سے پہلے، یہ زبردستی نہیں کرنی. بالکل. تو سوچیں اللہ تعالیٰ نے آپ سے سورہ بقرہ کی پیدل پہ آیتیں مجھ سے نکلوا لی، ایگزیکٹ ایک آیت پیچھے 256 آیت ہے شاید، 256 ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ بھائی زبردستی تو نہیں کریں گے، تو پھر کیا کریں گے؟ تو انفلوئنس کریں گے، اور کیا کریں گے؟ کدھر سے انفلوئنس کریں گے؟ اندھیروں سے انفلوئنس کریں گے؟ کس طرف انفلوئنس کریں گے؟ نور کی طرف انفلوئنس کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے آپ کا اور میرا کام، ہم انسانوں کا کام. اور اس کے علاوہ آپ مجھے نا لا آف اٹریکشن کے بارے میں نا بتائیں، کیونکہ میں نے نا بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جن کا بڑا اسٹرانگ اوپینین ہے اس بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ اچھا سوچو تو اچھا ہوگا، جو سوچتے رہو گے وہی ہوگا. اور وہ نا اس چیز کو کنیکٹ کرتے ہیں اس حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بندے کے گمان جیسا ہوں. تو کہتے ہیں لوگ کہ ہم تو ڈے ڈریمنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہی ہوتا بھی ہے. تو یہ واقعی میں ہے یا پلیسیبو افیکٹ ہے؟ یہ پلیسیبو ہے، نہ یہ واقعی میں ایسی کوئی سائنس ہے، نہ ہی اسلام نے اس کے خلاف بلکہ زیادہ ثبوت دی. اسلام نے بھی، سائنس نے بھی اس کے خلاف زیادہ ثبوت دی. تو یہ ضروری ہے کہ میں بتا دوں کہ اگر صرف برا گمان ہی رکھیں گے کہ میرے ساتھ برا ہی ہوگا، تو آپ کے ساتھ وہ والا برا نہیں ہوگا جو آپ گمان رکھتے ہیں، مگر اس کے علاوہ بڑا کچھ برا ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نیگیٹو ہوتے ہیں، تعلقات، معاملات، رشتے خراب کر دیتے ہیں آپ. تو شک اور بدگمانی کے اندر بدزنی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور پھر فیصلے بھی کر لیتے ہیں. مگر ایسا کوئی نہ سائنس ہے اس کے ساتھ، نہ سینس ہے. اسلام نے تو بالکل بھی اس کے برعکس اتنی مثالیں رقم کر دی نہیں کہ ان ایسی چیزوں کو اسلام کے تھرو آپ پروو نہیں کر سکتے. تو پھر وہ وہی جو حدیث جو کنیکٹ کرتے ہیں کہ میں بندے کے گمان جیسا ہوں. لا آف اٹریکشن یہ ہے نہیں نا کہ آخرت میں کیا ہوگا، لا آف اٹریکشن جو ہے دنیا میں کیا ہوگا. ہاں، یہ حدیث جو ہے وہ آخرت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ سے اگر رحم کی امید رکھے تو وہ آخرت میں رحم کرے گا. دنیا کوئی مکافات عمل نہیں ہے، نہ ہی دنیا کوئی وہی کچھ ہو رہا ہے جو جیسا ہم کر رہے ہیں. دنیا کا ایک معاملہ کافی حد تک بہت تھوڑا سا اختیاری معاملہ ہمارے ہاتھ، باقی سب چیزیں تو پری سیٹ ہیں. ہم جو کچھ مرضی کر لیں، ہونا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری بہتر اور بڑی بقا کے لیے انتظام کر کے رکھ چھوڑا ہوا ہے. ہم تو اگر ہمارے بس میں ہو، یا ہم جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے، یا جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں وہ ہو جائے، دونوں کیسز کے اندر تباہی ہے. ایسے ہی. اور مکافات عمل کے بھی بہت مانتے ہیں لوگ کہ کسی کے ساتھ برا ہوتا دیکھے تو فوراً سے بولتے ہیں مکافات عمل ہو رہے ہیں، اور وہ اس چیز پہ اتنے اسٹرانگ ان کا بلیف ہوتا ہے کہ آپ انہیں کچھ بھی کر لو وہ نہیں مانتے. یہ چیزیں کدھر سے ہیں؟ فلسفہ اس کے اختلاف ہے. یہ بابوں نے بس اپنی ایک تباہ آزمائی کی ہوئی ہے خود کی، بغیر کسی ریشنل کے. اسلام کا جو مکافات عمل کا معاملہ فلسفے میں ہے اسلام کے، وہ تو خوبصورتی ہے، وہ تو احسان ہے کہ اگر دنیا میں سزا مل جائے تو ٹھیک ہے، آخرت میں نہیں ملے گی. ہم جس چیز سے مکافات عمل کرتے ہیں کہ دیکھا نا، برا آدمی تھا، برا ہی ہوا، تو وہ تو اچھا آدمی تھا، تبھی اللہ نے دنیا میں سزا دے دی. ہاں، بلکہ تو بات پسند آ گئی تھی جی. یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر برا ہو رہا ہے تو اس برے کا آدمیوں کو آخرت میں سزا ملنی ہے. وہ تو پھر اللہ کا فیوریٹ ہوا جس کو دنیا میں سزا مل گئی. جی ہاں، ٹھیک ہے، بائی تھیوری یہ بات ہے. جی ہاں. اچھا، مگر بڑے ہی کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو زندہ رہے، عیاشی کی اور مر گئے، جنہوں نے دنیا میں کوئی سزا نہیں پائی اور بڑے بڑے ظلم کیے انہوں نے. تو مکافات عمل یہ غریب اور ریڈی والے پہ کیوں آتی ہے؟ یہ فرعونوں پہ کیوں نہیں آتی؟ یا یہ سیاستدانوں پہ کیوں نہیں آتی؟ یہ حکمرانوں پہ کیوں نہیں آتی؟ شہزادوں پہ کیوں نہیں آتی؟ یہ صرف بیچارے غریب کے اوپر ہی مکافات عمل کے فلسفے کیوں آتے ہیں ہمارے بابوں کو؟ یہ تو ہے، ان کو بددعائیں بھی نہیں لگتی. اور یہ رہی کچھ آف ٹاپک ڈسکشنز. اچھا، آپ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ مہینے میں ایک دفعہ میرے ساتھ سیشن کر لیا کریں، ایوری منتھ، وظیفے کے طور پہ نا؟ نہیں، اگر پاسبل ہے تو مہینے میں ایک سیشن آپ نا ایک ٹاپک لاک کر لیں میرے ساتھ، ٹھیک ہے؟
کوئی بھی ٹاپک. خوشخبری یہ ہے کہ ساحل صاحب مان کے اب ہر مہینے انشاءاللہ ایک پوڈ کاسٹ آئے گا. آپ پیدائشی پرتگیز ہیں آپ؟ نہیں، پیدا میں سعودی عرب میں ہوئی تھی اور یہاں پہ میں 5 سال پہلے آئی ہوں، وہیں پہ تھی. اوکے، تو یو ہیو کلچرل ایکسپوجر فرام بوتھ کنٹریز. ہاں ہیں آپ پاکستانی، تو آپ کو تینوں کلچر کی سینس ہے. ہاں جی. سعودی عرب، پاکستان اور عربین اور پرتگیز دیسی. تو اب آپ نے نا ان تینوں کو کسی نہ کسی جگہ پہ آف کورس یو ٹرائنگ ٹو ورک. آپ کی آڈینس پاکستانی ہے؟ ہاں جی، پاکستانی اور انڈیا سے. تو آپ کے پاس تو سارے دیسی ہیں. اچھا میں کو آپ پرتگال میں انفلوئنسر ہیں. نہ نہیں، یہاں پہ میں نے ان کو کیا انفلوئنس کرنا ہے، تو بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. مجھے نہیں پتا نا، آپ کیا پتا کیا اس سے کیا پتا بہت بڑی شیف ہوں. ایک اور چینل ہے میرا جس پہ میری سیرہ چل رہی ہے، پلسرات، تو اس کے 5 ایپیسوڈز ہو رہتے ہیں سیرہ کی، تو وہ بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی. تو آپ میرے ایکو سسٹم میں کیوں نہیں کرتی ہیں آگے سیرہ؟ میں چاہ رہا ہوں ایک لڑکی آ کے نا جو آپ کریں ایسے کریں، میرے اسٹوڈنٹس کو نا اپنی سیرہ کا ایکسیس دے دیں. ٹھیک ہے، لڑکیوں کو نا. جی کوئی بھی کر لے، وہ یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے. ہاں بس ٹھیک ہے. اب بس اس کو چھوڑنا نہیں ہے، وہ کرتی رہنا، تاکہ میں نا اس کو میں اپنی ویب سائٹ کی لائبریری میں اس کا لنک ڈال دوں کہ لڑکیوں نے نا، کچھ لڑکیاں نا صرف لڑکیوں سے سیکھنا چاہتی ہیں. تو وہ ایک الگ کہانی ہے کہ آپ کتنا مطلب کنسسٹنٹلی وہ کری جا رہی تاکہ لوگ پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ اگلی قسط بھی آئے گی، اگلا بھی وہ کریں گے آپ. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، اور اللہ حافظ. تھینک یو. السلام علیکم.